مگر اسے دفع کر، تو بتا تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرہ نے سر ہلا دیا۔ چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ اماں نے اس کی گال تھپ تھپائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ نمرہ نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے، اگر یہ بلہ کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی، اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل پہن کر گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ کتا آج بھی بھونک رہا تھا اور آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی۔ سامنے وہ بلہ بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا، سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ، اور نکیلے ناخنوں پر بھی خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نمرہ کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے اور یہ خون نمرہ کا ہی تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بامشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ چیخی۔ تبھی وہ بلہ گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ نمرہ نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھند مٹتی گئی اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں ہی اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا اور شاید وہ اسی قبرستان کا تھا۔ کہنے لگا، میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ اور وہ اس کے قریب آیا جب وہ نمرہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور ریلنگ سے جا چپکی تھی تو پھر وہ ہلکائی۔ وہ کہنے لگا کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آ گئی ہو اور مجھے جو پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خطرناک تھی۔ نمرہ کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا تھا۔ نمرہ کو سمجھ نہ آیا اور جب آیا تب تک وہ کسی اور کے قبضے میں تھی۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرہ کے جسم میں موجود تھا اور کہا لگا کر ہنسا تھا اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے اور آگے کر لیے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دی۔ دفع ہو جا یہاں سے بڑھیا، وہ دھاڑا، اور الفت بیگم تو اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نمرہ؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ غرایا تھا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ میری بچی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی، وہ نم لہجے میں بولی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دیا اور دھکا اس زور کا دیا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولیں اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اشرف صاحب آ گئے۔ کیا ہوا ہے بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب مجھے نمرہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئیں۔ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرہ سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرہ ابھی ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے ہوئے بولیں۔
بیگم آپ کا وہم ہوگا، مجھے لگتا ہے آپ کو نمرا کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے۔ آپ میری بات کا تو یقین کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں۔ وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی صاحب کو لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے؟ وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیے۔ وہ منت کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑا اور وہ اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دے، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے وہ ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح میں کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے۔ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آئیں میں آپ کو لے چلوں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے، نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولے، جی میں نے بند کر دیا تھا۔ وہ الجھ کر بولے، کہیں میری بیوی نے تو؟ یکدم ان کے ذہن میں جھمکا ہوا، اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور ہاتھ پیر مار رہی تھیں۔ اشرف، مجھے بچائیں۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے گڑ گڑائی، بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئیں۔ نمرا کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھے، جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان نما کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنے شغل سے ہاتھ روکا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھورا۔ اوئے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی۔ وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کرے کسی چیز کا ورد کرنے میں مہو تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا، آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں۔ انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کراہ کر زمین بوس ہو گیا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی صاحب نے ایک گھیرا بنا دیا تھا بیڈ کے گرد۔ اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو وہ اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرا کی رونے کی آواز ابھری، امی مجھے کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میری بچی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی تھی اور کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا رہا ہے۔ وہ اسے روکتے ہوئے بولے تو اس نے غصے سے ہنگارہ بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے دے گی، چھوڑ دے اسے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہا لگایا، مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا اور دھارتے ہوئے بولا مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا، تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور وہ اپنے درد سے تڑپ رہا تھا
اور چند پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا، اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لیں۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور گردن ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں نہیں کی گردان الاپ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رکے اور مولوی صاحب کو دیکھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے تو اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا، اور کافی تگ و دو کے بعد آخر کار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا، مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹے اور محنت کے بعد آخر کار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا تھا۔ سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا۔ نمرا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور اس کا جسم نحیف سا ہو گیا تھا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی، مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو اس بچی کے ہاتھ، بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثہ کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی، اور مغرب کے وقت وہ گیلری میں نہیں جاتی تھی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ سب اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔